Noor Warsame is a prominent and well-respected imam, which is the leader of a mosque in Australia's Islamic community, similar to a priest or a rabbi. Noor was married and has a young daughter, and for decades he's lived for his religion, holding onto a secret. Noor is now Australia's first openly gay imam. کہ ہمارا معاشرتی نظام بھی تلپٹ ہو جائے، درہم برہم ہو جائے، ہماری اقدار بھی ختم ہو جائے، ہمارے ہاں بھی عورت اور مرد بالکل برابر ہونے کے مدعی ہو کر میدان میں آ جائے، عورت مرد بن جائے، مرد عورت بن جائے، مردوں کی شادیاں ہو جائیں کہ ایک مرد شوہر اور ایک مرد بیوی اور رجسٹر ہو جائے شادی، لیسبینز کی شادیاں ہو جائیں کہ ایک عورت شوہر ایک عورت بیوی اور رجسٹر ہو جائے. ساری اخلاقی اقدار کو اس طریقے سے انہوں نے ملیا بیٹ کر دیا ہے. البتہ ابھی یہ تیسرا معاملہ کچھ عالم اسلام کی حد تک ابھی پورا ان کا پروگرام مکمل نہیں ہو سکا. یہ ہے آسٹریلیا کا سب سے پہلا اوپنلی گے امام. جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، ایک امام مسجد جو کہ گے ہے، یعنی ہم جنس پرست. استغفر اللہ. ویسٹرن میڈیا نے سٹوری کو بہت زیادہ کور کیا ہے، خاص طور پر یورپ کے اندر رہنے والے مسلمانوں کے لیے جو کہ مسلم ممالک کے مقابلے میں اپنے دین سے زیادہ اٹیچ نہیں ہوتے. اصل مقصد ہے ان کو اسلام کے بارے میں کنفیوز کرنا. ایک حلال اور حرام یا بدترین گناہ کا مکسچر بنا کر ویسٹرن ملکوں کے مسلمانوں کا برین واش کیا جا رہا ہے. کبھی ان سے پبلکلی اس بات پر ڈیبیٹ کروائی جا رہی ہے کہ ایک شخص مسلمان اور ہم جنس پرست ایک ہی وقت کے اندر کیوں نہیں ہو سکتا. That is prohibited. It's a choice at the end of the day. You can choose to be a Muslim or you can choose not to be. It doesn't say in the Quran that it's prohibited. What is prohibited is the act. Surah Al-A'raf, I can give you the ayah that it says it. I am not here to talk about that one act. What I'm here to talk about is love. Love between two men, two women. When will it be okay and accepted to be gay in Islam? That is not. It's a loaded question, but I'm sorry. You either be gay or you be Muslim. No one is forcing you to be a Muslim. اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ جیسے پازیٹیو اور نیگیٹو ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، پاکی اور ناپاکی ایک برتن میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، بلیک اور وائٹ ایک نہیں ہو سکتے، اس طرح سے ایک حرام کام اور مسلمان ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، اور وہ بھی ایک عام مسلمان نہیں بلکہ ایک امام مسجد جو کئی سو لوگوں کی امامت کرواتا ہے. وہ نہ صرف یہ بدترین گناہ خود کر رہا ہے بلکہ باقی مسلمانوں کو بھی موٹیویٹ کر رہا ہے کہ وہ بھی اس کو برا نہ سمجھیں، اور یہ عمل اس کے گناہ کو اور بھی کئی گنا زیادہ سنگین بنا دیتا ہے. میڈیا اس کو ایسے مظلوم بنا کر رپورٹ کر رہا ہے کہ اس شخص نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسے پبلک کرنے کی ہمت کی. اس کے علاوہ یہ مزید ہم جنس پرستوں کی آواز بھی بنا ہوا ہے کہ ان کی آواز کو سنا جائے اور ان کو حقوق دیے جائیں. اس رپورٹ کے اندر اس امام مسجد کو، جس کا نام ہے نور، ایسے انٹروڈیوس کروایا گیا ہے کہ آسٹریلیا کی اسلامک کمیونٹی کا لیڈر ہے اور بہت ہی ویل ریسپیکٹڈ پرسنالٹی ہے، یعنی سب لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ ایسے شخص کی عزت کرتے ہیں جو اللہ کے حکم کی مخالفت کے اندر نہ صرف گناہ عظیم کر رہا ہے بلکہ اسے باقی دنیا تک بھی پروموٹ کر رہا ہے. حالانکہ حقیقت میں ایسے شخص کا کام باقی لوگوں کو بھی اس طرح کے گناہ عظیم سے بچانا اور اسلام کی تبلیغ کرنا تھا. اور ایز ایکسپیکٹڈ بی بی سی نے تو اس رپورٹ کے اندر اس کو یہ کہہ کر انٹروڈیوس کروایا ہے کہ یہ شخص کئی زندگیوں کو بچا رہا ہے، یعنی ہم جنس پرستوں کی زندگی کو. اپنی مظلومیت کو بیان کرتے ہوئے شخص کہتا ہے کہ میرا مذہب اس معاملے کے اندر بہت ہی کنزرویٹو ہے اور وہ سب کو برداشت نہیں کرتا. حالانکہ ہم جنس پرستی تو نیچرل ہے لیکن میرے مذہب کے اندر اس کی سزا موت ہے اور یہ بہت بڑا ظلم ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا. تو جینیس کے برینز کو نکال کے ہم بازار میں بیچیں گے تو بہت اچھا پرائس آئے گا کیونکہ یہ انیوز برینز ہیں، ہم استعمال ہی نہیں کیے. ہم جنس پرستی کا تعلق ہے مینٹل ایلنس کے ساتھ. یہ کوئی نیچرل عمل نہیں ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو جوڑوں کے اندر یا پھر کپل کے اندر کبھی پیدا نہ کرتا. ایک ہی جنس کو پیدا کرنا کافی تھا. اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے مذہب کے اندر یہ فرق بالکل ختم ہو جائے اور ہم جنس پرستوں کو بھی قبول کر لیا جائے. میرے سماج کے لوگ مسلم ہم جنس پرستوں کو قبول کریں اور انہیں بھی عام مسلمانوں کی طرح حقوق دیں. ان شارٹ یہ شخص سیدھا سیدھا اللہ کو چیلنج کر رہا ہے کہ تم نے تو یہ قانون ہی غلط بنایا ہے. یہ معاذ اللہ خدا کو اس شخص جتنی بھی عقل نہیں ہے کیونکہ وہ خدا اوپنلی اسے بدترین گناہ کہہ کر اس سے بچنے کا حکم دیتا ہے. اس ویڈیو کے اندر ایسے نوجوان گے لڑکوں کا انٹرویو دکھایا گیا ہے جو کہ آسٹریلیا کے اندر رہ کر مسلمان ہو کر اپنی شناخت کو چھپاتے ہیں تاکہ انہیں اپنے گھر والوں کی طرف سے مار نہ دیا جائے یا پھر قتل نہ کر دیا جائے. اور اس ڈاکومنٹری کے تھیم کے مطابق یہ بہت ہی مظلوم لوگ ہیں جن میں سے ایک کا نام محمد اور دوسرے کا نام مصطفیٰ ہے، یعنی چن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی توہین ان لوگوں کے نام کے ساتھ جوڑ کر کی جا رہی ہے. Mustafa and Muhammad, not their real names, are both gay and Muslim.
Fearing repercussions, they don't want to reveal where they're from. Mustafa came to Australia to escape his family, and Muhammad lives with his parents here. اور اس کے بعد ایک مسلمان لیسبین لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام ہے صوفی اسماعیل. لیسبین کا مطلب جن عورتوں کو مردوں کے بجائے عورتوں سے ہم جنس پرستی کرنا یا پھر تعلقات رکھنا پسند ہو. یہ امام مسجد ان لوگوں کو چھپ کر مسجد کے اندر انڈر گراؤنڈ میٹنگز کرواتا ہے جن کی تعداد ٹائم ٹو ٹائم بڑھتی جا رہی ہے اور اس وقت ان کی تعداد 500 کے قریب ہے. اور یہاں کے تمام LGBT کمیونٹی اس امام پر بھروسہ کرتی ہے کیونکہ ان کے مطابق وہ قرآن کا علم بہت زیادہ رکھتا ہے. ایون شیطان از کنفیوزڈ. اور ان کے مطابق یہ ان لوگوں کی مدد کر رہا ہے جن کی شادیاں ان کے والدین زبردستی کپل کی صورت میں کروا دیتے ہیں، لیکن وہ شادی کو جائز نہیں سمجھتے بلکہ ایک جیل سمجھتے ہیں جس سے نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے. شیطان نے ان لوگوں کے دماغوں کو اتنا ہائی جیک کر لیا ہے کہ انہیں صحیح اور غلط کی پہچان ہی بلوا دی ہے. ان لوگوں کو یہی سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے وہ شیطان اس کمیونٹی کا اتحاد، اس کا فیملی سسٹم ٹکڑے ٹکڑے کروا رہا ہے جسے جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جوڑے کی صورت میں پیدا کیا. مرد اور عورت کی الگ الگ ذمہ داریاں رکھیں اور اپنے گھر کے اندر بھی ایک لباس، ایک کعبہ، ایک خدا کے سامنے اکٹھا ہونے کا حکم دیا تاکہ ان کا اتحاد کوئی بھی نہ توڑ سکے. لیکن یہ لوگ گمراہی کے اندر اتنا آگے جا چکے ہیں کہ ان لوگوں نے ایک نئی ٹرم انٹروڈیوس کروا دی ہے جس کا نام ہے گے مسلم. ان لوگوں کی خواہش ہے کہ ان کی روحانیت اور ان کی سیکسولیٹی ایک ہو جائے، جو کہ بالکل ناممکن ہے. ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی چیز باقی رہ سکتی ہے. نور کہتا ہے کہ میری طرح کے اور بھی بہت امام مسجد ہیں جو کہ اپنی گے شناخت اس لیے چھپا رہے ہیں کیونکہ ان کو اپنی جان کا خطرہ ہے. یعنی اس ویڈیو کے ذریعے ان کا مقصد مسلم کمیونٹی کے اندر ایک نیا فتنہ کھڑا کرنا ہے. جو شخص خود کو مسلمان کہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے حوالے کر رہا ہے، اور اس لحاظ سے یہ لوگ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں. انفیکٹ ان لوگوں کو خود کا ایک نیا مذہب بنا لینا چاہیے اور اس کا نام رکھ لینا چاہیے گے مسلمز. لیکن یہ خود کو مسلمان کہہ کر باقی مسلمانوں کو کنفیوز کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے امریکہ کے اندر ایک آرگنائزیشن موجود ہے جس کا نام ہے مسلم ود پروگریسو ویلیوز. ایک مرد کو عورت کے لباس کے اندر حجاب پہنا کر پوری دنیا کے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر جس کا نام ہے ڈیڈ ٹاکس اپنی سٹوری سنانے کے لیے اور خود کو مسلمان کہہ کر ہم جنس پرستی کو پروموٹ کرنے کے لیے پلیٹ فارم دیا گیا. addition to being a Muslim woman, I am a black queer person. Now I'm kind of the token queer Muslim, and that's not the case at all. There are so many of us. There's Leo Kalian, there's Abdi Lak, there's Fazia Misra. There's so many of us. And today I work with an organization called Muslims for Progressive Values, and we work to advance progressive values of Islam. Values that are very much rooted in historical context. اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ سب کچھ بلا وجہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے پیچھے پوری ورکنگ ہے، پورا برین ہے. بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ ہی فرمایا تھا کہ قرب قیامت کے نزدیک فتنے تمہارے گھروں کے اندر ایسے داخل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے. آج بالکل وہی زمانہ ہے، کیونکہ آج کے ٹائم کے اندر جو ہمیں نئے نئے فتنے دیکھنے کو مل رہے ہیں ان کا تصور آج سے پہلے کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا. نئی مسلم نوجوان نسل کے سامنے ایسے لوگوں کو مظلوم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور وہ حرام کام پروموٹ کیا جا رہا ہے جس کی قرآن کے اندر سخت ترین وعید آئی ہے، اور پوری کی پوری قوم لوط کی بستی کو اسی عذاب کے اندر تباہ کر دیا گیا تھا. ان پر آگ کے پتھروں کو برسایا گیا اور ان کو آسمان سے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا گیا. اس واقعہ کو خاص طور پر قرآن پاک کے اندر اسی لیے بیان کیا گیا کہ آنے والی نسلوں کو اس واقعے سے عبرت ہو، اور اسی لیے علماء کرام کے مطابق ایسے ہم جنس پرستوں کی سزا بھی یہی ہے کہ انہیں اونچی جگہ سے نیچے پھینک دیا جائے یا پھر ان کو قتل کر دیا جائے. اسی سیم میڈیا نے ایک نئی سٹوری یہ بھی کور کی ہے کہ کیسے ایک اسلامی تنظیم ایک ہم جنس پرست شخص کو اونچی بلڈنگ سے سزا کے طور پر نیچے پھینک رہی ہے. یہ لوگ کتنے ظالم ہیں، حالانکہ ان لوگوں کی دنیا کے اندر یہی سزا ہے اور آخرت کا دردناک عذاب ان کے لیے الگ ہے. خاص طور پر ویسٹ کے اندر رہنے والے مسلمان پیرنٹس اپنے بچوں پر اور ان کی دوستیوں پر اور وہ کیا دیکھ رہے ہیں اس پر خاص طور پر نظر رکھیں. جیسے بھی ممکن ہو فزیکلی یا آن لائن انہیں بچپن سے ہی قرآن پاک کی تعلیم اور اس کی تفسیر سمجھائیں. انہیں جدید دور کے فتنوں سے متعلق آگاہ کریں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آگ آپ لوگ گھر تک پہنچ جائے. کہیں ایسا نہ ہو یہ اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بننے کے بجائے فتنہ نہ بن جائے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شکریہ.